جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اچھا، میکیویلین سیاست میں دوستوں اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جب سے انتخابات ہوئے ہیں اور جو نتائج آئے ہیں ان سے بالکل خوش نہیں ہیں، وہ بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ اور کل انہوں نے کوئی 2 انٹرویوز بھی دیے، ان کی بڑی بازگشت ہے، بڑا تہلکہ مچا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے 2 باتیں ایسی کہی ہیں جو کہ شاید ہمیں معلوم ہی تھی، ہم بھی دبے دبے الفاظوں میں ان کی بات تو کر رہے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف، اس کے پیچھے جنرل قمر باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ ان کو پولیٹیشنز کو بلایا گیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ آگے بڑھیے، اور اس کی بابت میں یہ بات بھی ہوئی کہ جی اب لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ سائفر کا جو معاملہ تھا اس پہ تو جو سزا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہوئی وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ٹھیک ہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ساری امریکہ کی سازش تھی اور اس سازش کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اچھا، اس روز جو سائفر کی کنٹروورسی چلی تو ہم نے بھی کچھ چینل سے بات کی، تو میرا اس وقت بھی یہی کہنا تھا کہ دیکھیے امریکہ تو اپنے انٹرسٹ میں، مفادات میں سازشیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو لوکل سپورٹ حاصل نہ ہو، کوئی ایسے طبقوں کی یا ایسے حلقوں کی جو سازش کو لے کر آگے جا سکیں، اس کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ تو اس وقت ہی ہمارا یہی کہنا تھا اور دبے دبے الفاظ میں ہم نے یہی کہا، لیکن اب مولانا فضل الرحمان نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا۔ لیکن اس دوسری طرف مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی ایک بیان داغ ڈالا ہے اور کہا ہے کہ جی جس ملاقات کی مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں اور اس میں تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو بہرحال DGISI نہیں تھے اپریل 2022 میں۔ تو یہ کانٹرڈکشن ہے مولانا صاحب کی۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی تاریخ نہیں بتائی کہ یہ میٹنگ کب ہوئی تھی، یہ ملاقات کب ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ یہ اس وقت ہوئی ہو جب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI کے DG تھے، وی ڈو ناٹ نو۔ لیکن کیا یہ معاملات 2021 سے چل رہے تھے اور پھر یہ پائے تکمیل تک پہنچے اپریل 2022 کو؟ اب اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا صاحب کی اگر بات کو ہم لے لیں کہ یہ ملاقات مارچ میں ہوئی یا اپریل میں ہوئی تو پھر آبویسلی شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو یاد نہیں رہا کہ اس وقت DGISI تھے کون تھے۔ لیکن مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ مولانا صاحب جب ہار جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سیاست میں کوئی بات، جس طرح میں نے پہلے کہا، حرف آخر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا، PTI کے لوگ مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو بقول مبینہ طور پہ جو دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل بنایا جائے۔ گو کہ مولانا صاحب نے بڑے واضح طور پہ یہ بھی کہا ہے کہ احتجاج تو وہ کریں گے اور وہ انتخابات کے نتائج کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اسمبلیوں میں بھی موجود ہوں گے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلیز ہوں۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلوچستان میں حکومت نہیں بنانے جا رہے، گو کہ وہاں پہ اگر وہ چاہیں تو شاید کوئی دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پہ حکومت نہیں بنائیں گے۔ تو مولانا کا کیا آبجیکٹیوز ان کے کیا ہیں؟ ایک تو دیکھیے PMLN کے بارے میں انہوں نے یہی کہا اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ لوگ بھی جو ہیں راولپنڈی کی طرف دیکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آئے تو اسی امید پہ آئے کہ وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن جب نتائج نکلے تو وہ تو PTI کے حق میں نکلے۔ اب یہ بھی عجیب سی دھاندلی ہے یا الزامات ہیں کہ پری پول ریگنگ تو چلے میں مان سکتا ہوں، کچھ ایسے اقدامات کیے جس کا PTI کو براہ راست نقصان ہوا، لیکن جو پولنگ ڈے تھا اس میں تو دیکھا جو نتائج سامنے آئے، اس میں تو PTI کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے وہ تو زیادہ تعداد میں کامیاب ہو کر واپس آئے۔ تو یہ دھاندلی کس قسم کی تھی؟ اگر دھاندلی یہ کرنی تھی کہ ہم نے PTI کو آنے ہی نہیں دینا
اور نواز شریف صاحب ہی کو ہم نے پرائم منسٹر بنانا ہے تو پھر تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے تھا، پھر تو معاملات بڑے پی ایم ایل این کے حق میں ہونے چاہیے تھے، لیکن جو نتائج آئے ہیں وہ ایسے ہیں جس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، اور شاید یہی ان نتائج کی خوبی ہے کہ سارے ہی شور مچا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم سب لوگ الیکشن سے پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک ویک گورنمنٹ ہوگی، ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ ہوگا اور کوalition گورنمنٹ بنے گی، اور وہی ہوا۔ اب پہلے یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جو پی ڈی ایم 2 معرض وجود میں آئے گی، ابھی بھی شاید یہی ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ذرا پوزیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ لگے کہ جی ہم شامل بھی ہیں اور شامل نہیں بھی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں بھی جب تھے تو یہی کہتے تھے کہ جی ہم حکومت کا حصہ تو ہیں لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں۔ وزارتوں کے مزے بھی انہوں نے لیے، لیکن جب الیکشنز اناؤنس ہوئے، انتخابی مہم شروع ہوئی، تو ان کا اگر بیانیہ دیکھیے تو وہ سارا الزام پی ڈی ایم کی جو کارکردگی تھی اس کو پی ایم ایل این پہ ڈال رہے تھے۔ تو یہ بھی سیاست کا ایک انوکھا ہم دیکھتے ہیں ایک لحاظ سے اس کا فیس، کہ سیاست کیسے چیزیں کرواتی ہے آپ سے، اور اقتدار کی جو ایک لحاظ سے خواہش ہے وہ آپ کو کہاں تک لے کر چلی جاتی ہے کہ کل تک آپ، اور مثال کے طور پر شہباز شریف کے بارے میں آپ بلاول زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا ورکہولک نہیں دیکھا، ان کا جو ورک ایتھکس ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ اور انتخابی مہم میں یہی زرداری صاحب ہمیں کہتے نظر آئے، شہباز شریف صاحب پہ تنقید کرتے نظر آئے، نواز شریف صاحب پہ تنقید کرتے نظر آئے، حالانکہ بلاول زرداری واحد وہ شخص تھے جو پی ڈی ایم کی کیبنٹ میں تھے جو کہ خاص ملنے گئے لنڈن نواز شریف صاحب سے، اینڈ وین ہی کیم بیک ریٹرنڈ، اینڈ دین انہوں نے اپنا الگ حلف لیا، جو باقی کابینہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر نہیں لیا، بیکاز ہی وانٹڈ ٹو، اور اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا اس وقت، اور ہم نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ باقی کابینہ کے ساتھ حلف نہیں لیں گے، کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں اور میں عام دوسری کابینہ کے لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ اب معاملات کہاں پہ ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم آئینی پوزیشنز تو لے لیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، آپ صدر بننا چاہتے ہیں، آپ اسپیکر بننا چاہتے ہیں، آپ سینٹ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ حکومت میں کوئی شامل نہیں ہونا چاہتے، تاکہ حکومت کی اگر پرفارمنس ہے تو وہ الزام آپ پہ نہ آئے کارکردگی کا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں کتنی مشکل سے پاکستان گزر رہا ہے، تو اگلی حکومت کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ شہباز شریف صاحب کا کیا پلان ہے، کون ان کا فائنانس منسٹر ہوگا، یا پیپلز پارٹی ایونچولی حکومت میں شامل ہوگی، کابینہ کا حصہ بنے گی نہیں بنے گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید وزارت خارجہ میں انٹرسٹڈ ہو پیپلز پارٹی، کیونکہ تھوڑا بہت امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ان کی ایک خاص آبجیکٹو ہے، اور وہاں سے اگر رشید بات مل جائے تو ان کے خیال میں معاملات اچھے چل جاتے ہیں۔ ہمیں میمو گیٹ کا بھی ہم جانتے ہیں، ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ تو ممکن ہے اس بارے میں شاید بلاول زرداری خود تو انٹرسٹڈ نہ ہوں، لیکن ممکن ہے کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کو ہم دوبارہ وزیر خارجہ دیکھیں اس نئی آنے والی حکومت میں۔ تو ابھی بہت سے ایفز اینڈ بٹس ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو بھی آفر ایک پی ٹی آئی نے کی ہے کہ ہم آپ کو اپنا ملک کا صدر بنا دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے یہ بھی الگ بات ہے، لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا، اور کچھ ذرائع نے اس بات تھوڑا سا جو معلومات ہمیں لی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی تمام دروازے بند نہیں کیے پی ایم ایل این پر، ابھی بھی کچھ ان کے اندرون خانہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ شاید ممکن ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی، گو کہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ریاست پاکستان کا صدر بنا دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پی ایم ایل این ان کو ایکوموڈیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن نیشنل اسمبلی میں کوئی ان کی اتنی تعداد نہیں ہے جس پہ وہ ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہوں۔ البتہ بلوچستان کی حد تک پی ایم ایل این اور جے یو آئی اگر چاہیں تو وہاں مل کر حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو بڑے ایفس اینڈ بٹس ہیں ابھی، تو انٹرسٹنگ سچویشن از گوئنگ ٹو انفولڈ۔ انشاءاللہ کل مزید ان موضوعات بات کریں گے۔
تو کل تک عبدالباسط کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔